قرآن اور حدیث کے مطابق اب سے لے کر قیامت تک کا سفر کس طرح طے ہوگا، کون کون سے مراحل طے ہوں گے اور کتنا کا وقت باقی ہے، اور جو نشانیاں رہتی ہیں وہ کس طرح پوری ہو جائیں گی، اور خانہ کعبہ کے متعلقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ باقی رہے گا کہ یا اس کو گرا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا تو کس طرح گرایا جائے گا اور کون گرائے گا اس کو، اس وقت سے لے کر قیامت تک کون کون سی نشانیاں کس طرح پوری ہوں گی، کس طرح قیامت والے دن جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جنت جہنم میں کون کون سی نعمتیں اور سزائیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور خانہ کعبہ کے اندر جو زیور ہیں ان کو لوٹ لے گا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ صحیح سالم ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا بنی ہے اور ختم ہونے تک قرآن اور حدیث کی روح سے کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کون سی نشانیاں رہتی ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی وہ پوری ہو چکی ہے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا، یہ نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جن میں سر عام زنا ہونا، راستوں میں زنا ہونا، بے حیائی کا عام پھیل جانا، اور بڑی نشانیاں کون سی رہتی ہیں؟ امام مہدی کا آنا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو 15ویں صدی ہے، کہتے ہیں میرے علم کے مطابق امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، ظہور رہتا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ امام مہدی جیسے ظہور ہوگا دجال حاضر ہو جائے گا، دجال آئے گا، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مینار پر، مسجد کے مینار پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور نیچے اتریں گے اور کہیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ، میں نے نیچے اترنا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ جیسے آپ آسمانوں سے آئے ہیں اسی طرح نیچے آ جائیں۔ وہ کہیں گے اب میں دنیا کی حدود میں آ چکا ہوں، ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ تو امام مہدی یا نماز پر ہوں گے مصلی پر، جماعت، تو جماعت کرائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو پھر دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ دجال اس وقت تباہی مچا چکا ہوگا، اس کا فتنہ دنیا اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ چکی ہوگی، تو مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال جیسے فتنے سے اللہ جان چھڑائے گئے، اس کے بعد یجوج مجوج اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور وہ ہر طرف تباہی پھیر دیں گے۔ جس جگہ پر جائیں گے وہاں پر کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ جو پیچھے یجوج مجوج آئیں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ اس دنیا کا 10% دنیا میں 9% تو یجوج مجوج ہے، اور وہ سارے نافرمان ہیں، وہ بھی جہنم میں سارے جائیں گے، اور وہ جدھر سے گزر جائیں گے پیچھے جو یجوج مجوج گزریں گے وہ کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں پر کوئی ہو کر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر لے جائیں گے، وہاں پر دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ہمت ہی نہیں ہے، تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی گردن کھا جائے گا اور وہ مر جائیں گے، سارے اللہ کے عذاب سے مر جائیں گے۔ تو ایک آدمی نیچے اترے گا اور وہ دیکھے گا کہ سارے مر چکے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہے گا کہ وہ تو سارے مر چکے ہیں۔
پھر ان سے تعفون پھیلے گا، بو پھیلے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تو اب بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، ان سے ہم زمین کو پاک کر دے۔ پھر اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے آئیں گے اور ان کو اٹھا کر اللہ جانے کہاں پر پھینک دیں گے، اور اللہ اس کے بعد بارش برسا کر زمین کو پاک کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ 40 سال زندہ رہنے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو ان کے بعد سینوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، جس کو یاد ہوگا وہ بھول جائے گا، اور جلدیں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جو 3-4 نشانیاں ہیں یہ یکے بعد دیگرے ہی پوری ہو جانی ہیں۔ امام مہدی کا آنا، ساتھ ہی دجال نے آ جانا ہے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، ساتھ ہی یجوج مجوج چھوڑ دیے جانے ہیں، وہ ختم ہونے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانی ہے، اس کے فوری بعد سینوں سے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کو زبانی آتا ہے وہ بھول جائے گا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پتلی پنڈلیوں والا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا اس کا حلیہ بیان کیا ہے، پتلی پنڈلیوں والا آدمی، چھوٹے قد والا، موٹے ناک والا، اس کے ہاتھ میں ایک گندھالا ہوگا، اور وہ خانہ کعبہ کی جو پتھر مبارک ہیں ان کو اکھاڑ کر، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ اس کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ، اس کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور یہ جو آخری نشانی ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی، خانہ کعبہ آخری نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ایمان والے بچ جائیں گے، ایک اللہ کی طرف سے ہوا چلے گی، جو ایمان والا ہوگا اس کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر جائے گی، اور پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک رمضان آئے گا، اس کے بعد ایک رمضان آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے بعد رزق بھی اٹھا لیا جائے گا، اس سے پہلے آپ نے رزق کو جمع کر لینا ہے، رزق بھی اٹھا لیا جائے گا۔ پھر جو آخری رمضان ہوگا، جمعرات کا وقت ہوگا، جمعہ صبح کو ہوگا، جو رات ہے وہ 3 راتوں جیسی طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ ہر کو اٹھ کر دیکھے گا کہ دن نہیں طلوع ہو رہا، صبح نہیں ہو رہی، سورج نہیں نکل رہا۔ سورج مشرق کی طرف سے نکلے گا، تھوڑا سا نکلے گا، طلوع ہوگا، اور پھر واپس ہو جائے گا۔ جیسے ہی واپس ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ پھر مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا۔ پھر وہ منظر آنکھیں دیکھیں گی جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ وہ بڑا خوابی سا منظر ہوگا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ جادو نظر آئے گا، پہاڑ اڑتے پھریں گے، کچھ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر وہ آگ بنا دیے جائیں گے، زمین ہموار کر دی جائے گی، پھر سور پھونک دیا جائے گا جس سے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جنات بھی، شیطان بھی جنات ہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، فرشتے مخلوق ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مقرب فرشتے رہ جائیں گے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جبرائیل موت کے منہ میں، اسرافیل موت کے منہ میں، اس نے جو منہ کے ساتھ وہ سور لگایا ہوا ہے جس سے وہ قیامت کا آغاز کرے گا، اور
دوبارہ زندہ اٹھانے کے لیے وہ اس کو بجائے گا، وہ اللہ کے عرش معلیٰ کے ساتھ لگ جائے گا۔ میکائیل، میکائیل بھی موت کے منہ میں، پھر اسرائیل رہ جائے گا جو انسانوں کی جانیں نکالتا تھا۔ وہ تو ایک اللہ کا ملازم ہے، اللہ کے جاہ جلال کے آگے اس کی ٹانگیں ہیں وہ کانپیں گی، پھر اللہ اس کو بھی موت دے دے گا۔ پھر حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ اللہ جو زمین ہے اس کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور سارے آسمان کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، قیامت والے دن کہے گا آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ اللہ کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ آج واحد اللہ کی حکومت۔ اللہ کا جلال جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوگا، پھر مقرر فرشتوں کو پیدا کرے گا، پھر اسرافیل کے منہ کے ساتھ وہ کو سور کو لگایا ہوا ہوگا اور اس کو حکم کرے گا کہ سور پھونکنا شروع کر دو۔ زمین اللہ کہتا ہے جھٹکے کے ساتھ، زلزلے کے ساتھ برابر کر دی جائے گی، ہموار ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے نہ سمندر ہوں گے، ہر سائیڈ سے بالکل برابر ہوگی۔ بندہ جیسے قبر سے نکلے گا دیکھے گا یہ کیا ہو گیا، اس کو مجھے سوتے سے کس نے جگا دیا، مجھے سوتے سے کس نے جگا دیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے سنتے بڑا عجیب لگتا ہے۔ انسان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کو اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا، ایک پانی کی بوند سے۔ اللہ کہتا ہے قیامت والی دن مجھے زندہ کرنا آسان ہے، وہ اس پانی سے میں نے بنایا وہ مجھے مشکل تھا۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو اس کی کوئی ڈیٹیل ہی نہیں تھی، اب تو اس کا پورا بایو ڈیٹا ہے میرے پاس۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہم سب سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت والے آدمی تک زمین سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ کوئی جلا دیا گیا ہو، مار دیا گیا ہو، بم بلاسٹ میں مر گیا ہو، اس کو جانور کھا گئے ہوں، پانی کھا گیا ہو، ہوا کھا گئی ہو، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور وہ چلنا شروع کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم انسانوں کو اپنے روبرو پیش کریں گے، میزان لگا دیا جائے گا، اور میزان لگا دیا جائے گا، اور دو قسم سے انسان کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے جب سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جیسے انسان چلتے آئیں گے ہم انہیں یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو چہروں سے پہچان لیں گے، سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ یعنی کہ جیسے ہی انسان کھڑے ہوں گے جو کافر ہیں، جو سیدھے جہنم میں جائیں گے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ پھر رہ جائیں گے میرے اور آپ کے جیسے مسلمان لوگ، ان بیچاروں کا حساب ہوگا، وہ بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے جن کا حساب ہوگا۔ ان میں صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ عیش و عشاءت میں ہوں گے، وہ بڑے خوش ہوں گے، ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا گیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ بڑے بد قسمت ہوں گے، ان کے لیے تھور کا درخت ہے، ان کا کھانا ہوگا، حمیم گرم پانی ہوگا، وہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں پانی، یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ اور میزان لگا دیا جائے گا اور وہاں پر اعمال کو تولا جائے گا ان کی حیثیت کے حساب سے، کسی نے جو اعمال کیے ہیں وہ کتنی مشکل وقت میں کیے ہیں، اور
ان کو پل صراط سے گزارا جائے گا، تمام انسان گزریں گے پل صراط سے۔ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے وہ پل صراط پر چڑھیں گے، ان کے ایمان کی روشنی جو ہے ان کے سینے سے آگے آگے چلے گی، جس سے ان کو پل صراط کی رکاوٹوں سے گزرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس کے ایمان کی روشنی کے علاوہ اور روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہر طرف پل کے دائیں بائیں اندھیرا ہوگا، اور اعمال کی روشنی جو ہے وہ دائیں سائڈ پر آگے آگے چلے گی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر تھوڑی سی بھی روشنی ہوئی وہ اس میں دیکھتا ہوا چلا جائے گا، اعمال کے حساب سے روشنی ہوگی، جس قدر زیادہ اعمال ہوگی اس قدر زیادہ روشنی ہوگی۔ کئیوں کے اعمال کی روشنی تو بہت زیادہ ہوگی، پر کسی کی روشنی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ قرآن یہ بھی بات بیان کرتا ہے، منکر کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے استفادہ دو، فائدہ دو اپنی روشنی میں سے، تو اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے تلاش کرو روشنی کو۔ اللہ کہتا ہے ہم ان میں دیوار کر دیں گے اور دروازہ ہوگا جن کے دوسری طرف عذاب ہوگا جہنم کی طرف۔ وہ جو پول ہے وہ تلوار کی طرح بریک ہے اور بال کی طرح موٹا ہے، اس سے نیک لوگ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ وہ جہنم کے اوپر سے جو پل صراط ہے وہ گزریں گے، آگے جنت ہے، آگے جنت ہے۔ 500 میل کی مسافت پر جو جنتی ہے اس کو جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ جو پل صراط ہے وہ گزرنا اپنی نیکیوں کے دم پر ہے۔ نیکی تو ان کی ہوں گی نا جنہوں نے واطی اللہ واطی رسول حدیث اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، انسانوں کو انسان سمجھا، مالوں کو مال سمجھا، قرآن کی اس آیات پر عمل کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے، گناہ سے بچ گیا، نماز پڑھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ان پر عمل کیا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ اللہ سورۃ النساء میں کہتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم چھوٹے گناہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے اعمالوں کا کھلم کھلا آپ کو بدلہ ملے گا۔ جس کسی نے گناہ کیا ہے گناہ کا بدلہ اس کو ملے گا، جس کسی نے چھوٹے سے چھوٹا نیکی بھی کیا اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ جو جنت میں چلا جائے گا اللہ کہتا ہے بڑی بڑی کامیابی ہے، وہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ جنت کا دروازہ 500 سال کی مسافت ہے۔ جو جنت کی چڑھائی ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی چڑھائی کے برابر ہے۔ زمین و آسمان کی چڑھائی کا پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے انسان کو، انسان کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی۔ آسمان سے ہماری زمین ایک دانے جیسی لگتی ہے، جنت کی چڑھائی لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں نہریں نکلتی ہیں، اس میں نہریں نکلتی ہیں، 4 نہریں، پانی کی، شراب کی، شہد کی، دودھ کی۔ وہ جہاں سے نکلتی ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اور وہ جنت الفردوس سے ہوتی ہوئی عرش معلیٰ سے نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس سے ہوتی ہوئی وہ نیچے تمام جنتیوں تک آتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، آپ کو ہم عمر بیویاں دی جائیں گی، جسے اللہ کو کہتا ہے حور مقصورۃ فی الخیام۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ حوریں بنائی ہیں، وہ آپ کے لیے عورتیں بیویاں بنائی ہیں جس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے جہنم بنی ہے اور دونوں کے لیے جنت بنی ہے۔ اور جو جہنم میں چلا گیا اس میں بھی 2 معاملے ہیں۔
جو کافر چلا گیا وہ ہمیشہ اس میں ہی رہے گا، اور جس کسی نے شرک نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا رہا، اس سے بچتا رہا، ایک بار بھی کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کہی، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو گھر مل جائے گا، اور وہ پھر جنت سے نہیں نکالا جائے گا، جہنم سے ہر وہ بندہ نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر ایمان والا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم بھی کوئی رہنے والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کہتے ہیں جہنم میں وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہے، جب ہم انسان پر آگ اور خالص دھواں چھوڑیں گے پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کی اس آگ سے جو چمڑی ہے وہ جلس جائے گی، ہم ان کو اور جسم عطا کریں گے، وہ بھی جلس جائے گا اور جسم عطا کریں گے۔ دو باتیں جہنمیوں کے بارے میں قرآن کھلم کھلا کہتا ہے۔ ایک بار تو یہ کہتا ہے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ آیا ہے اور ہم نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، ہم نے اللہ کی آیات پر، قرآن مجید کی آیات پر عمل نہیں کیا۔ اور دوسری بات جہنم کے دروغہ کہیں گے کہ تم کس عمل کی وجہ سے جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے۔ جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ جوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس میں جو خواہشات ہے وہ بین کر دی گئی ہیں، جنت میں جس کی وہ خواہش کرے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ اس میں اس کی خدمت کرنے کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے، وہ جس چیز کی نیت کرے گا اس کے آگے پیش کر دی جائے گی۔ اگر وہ کہے گا کہ میں دنیا میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس کے سامنے ہی بیج کو بکھیرا جائے گا، اس کے سامنے ہی فصل ہوگی، وہ پک کر تیار ہو جائے گی، اس کو وہ کاشت کر لے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں نے اس طرح کی بنائی ہے، اس طرح کی بنائی ہے، نہ اس کا کسی دل پر گمان بھی آیا کہ اس طرح کی ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں اس جیسی کوئی میں نے نعمت اتاری ہے۔ شہد کہتے ہیں اس لیے اتارا ہے دنیا میں کہ پتہ چلے کہ میں نے جو شہد دنیا میں جنت میں بنایا ہے، اس کی نہر ہے، وہ اس کا ذائقہ کتنا کمال ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم جن سے یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے جن کا ذائقہ الگ الگ ہوگا، وہ ہمیشہ ہی جوان رہیں گے، 33 سال عمر رہے گی، قد ان کا 130 فٹ ہوگا، اور کوئی داڑھی نہیں ہوگی، مونچھ نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور بمرے ہوں گے، اور زیر ناف بھی بال نہیں ہوگے، نہ ٹانگوں کے نہ سینوں کے۔ اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرے گا، ہم بستری کرے گا، تو اس کے بعد پھر وہ کنواری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں ہم شادی والا کام بھی کیا کریں گے؟ یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح ابو ہریرہ کام کریں گے جسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اچھل اچھل کر کام کیا کرتے ہیں، ہم بستری کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو ایسا عضو تناسل دیا جائے گا جس سے وہ مباشرت کرتے ہوئے نہ تھکیں گے، نہ ان کو تھکاوٹ ہوگی، اور نہ ان کا جی بھرے گا، نہ جنت کی نعمتوں سے جی بھرے گا، اور وہ ان کا جی چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیار محبت ہم بستری کریں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔